اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 151 ہے، 23واں پارہ ہے۔ سورہ صاد سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، یا وہ جانتے ہیں جن کو بارگاہ نبوت سے قرآن فہمی کا فیضان نصیب ہوا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے عظمت والے شان والے قرآن کی۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ تکبر میں ہیں، وشقاق، اور نری ضد میں ہیں۔ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ فنادو، جب ان کو ہلاک کیا تو وہ آوازیں دینے لگے، پکارنے لگے۔ اور لاتا، یہ لاتا میں لا جو ہے یہ مشابہ بلیسا ہے، اور جو تا ہے آگے یہ تاکید کے لیے ہے۔ ولاتا حین مناس، اور وہ وقت نہیں تھا جان بچانے کا، چھٹکارا پانے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر چیں پوں پاں کرنے سے جان نہیں چھوٹتی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے بڑا تعجب کیا، کافروں نے، مشرکین مکہ نے، کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا تشریف لایا۔ فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو جھوٹا بھی کہا اور جادوگر بھی کہا۔ پھر انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے خداؤں کو ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، کفار مکہ مل کر جناب ابی طالب کے پاس آئے اور آن کے کہنے لگے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کرے۔ جناب ابی طالب نے نبی کریم علیہ السلام کو بلایا اور کہا یہ جو اشراف مکہ ہیں آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ میری ایک مان لیں، یہ ایک مان لیں تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کون سی ایک ماننی ہے؟ فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی وانطلق الملأ منہم، تو جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے وہ چل دیے کہ چلو بھی چلو، انمشو، کہ چل پڑو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں پر، اپنے معبودوں پر بڑی سختی سے جمے رہو۔
صبر کا معنی ہے استقامت کے ساتھ ایک بات پر قائم رہنا. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ بندہ جو ہے نا، نبی کریم علیہ السلام کے بارے کہا یہ کوئی چیز چاہتا ہے. مطلب کیا؟ کہ یہ چاہتا ہے کہ میری فوقیت ہو، میں سب کا سردار بن جاؤں، سربراہ بن جاؤں، یہ اس کا مطلب ہے. دیکھو نا، اتنا عرصہ گزر گیا، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، یہ بات تو ہم نے آخری دین میں بھی نہیں سنی. اس وقت سے پہلے آخری دین کس کا تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ علماء نصارہ ہیں، ان سے بھی کبھی نہیں سنا. وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ سمجھ نہیں آتی. ان ھذا الا اختلاق، یہ بات جو ہے نا صرف گھڑی ہوئی بات ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس پر ذکر نازل کیا گیا ہے ہمارے درمیان؟ ہمارے ہوتے ہوئے اس کو نبی بنایا گیا ہے؟ اللہ فرماتا بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ میرے ذکر، میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں. بلکہ لما یذوقوا عذاب، انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، جو عزیز بھی ہے، عزت والا ہے، وہاب بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کافروں کے پاس آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی حکومت ہے؟ اگر ایسے ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیوں کے ذریعے، رسیاں لٹکاں اوپر لگائیں اور چڑھ جائیں اور روک دیں اللہ کی وحی کو. جندن ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک کمزور سا لشکر ہے. ہنالک مہزوم، کہ یہیں پر شکست کھائے گا، من الاحزاب گروہوں میں سے، یہ یہیں پر شکست کھائے گا. یہ قرآن کی پیشین گوئی تھی جو سچ ثابت ہوئی کہ اس لشکر نے پہلے بدر میں شکست کھائی، پھر مکہ شریف فتح ہوا تو اس میں انہوں نے شکست کھائی. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد کی قوم نے، اور فرعون جو میخوں والا تھا یعنی مضبوط، اس کے انہوں نے جھٹلایا اپنے اپنے نبیوں کو. وثمود، اور سمود نے جھٹلایا. وقوم لوط، اور لوط کی قوم نے جھٹلایا. واصحاب الایکہ، وہ جو جھنڈ والے تھے نا، جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا مدین کے ساتھ جھنڈ والے تھے اصحاب الایکہ. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ. ان گروہوں نے کیا کیا؟ ان کل الا کذب الرسول، نہیں ان میں سے ہر ایک نے مگر جھٹلایا رسولوں کو. ان سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. فحق عقاب، تو ان پر ثابت ہو گیا میرا عذاب. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ نہیں دیکھتے مگر ایک ہی چیخ کو. ایک ہی چیخ آئے گی تو بڑا ہو جائے گا سب کا، قیامت آئے گی، ایک ہی چیخ ہے نا. ما لها من فواق، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بچت کی راہ. فواق اصل میں کہتے ہیں اونٹنی کو جب ایک مرتبہ دودھ دو لیا جاتا ہے تو دوسرے دونے کے درمیان جو وقفہ ہے اسے کہتے ہیں فواق. فرمایا ان کے لیے کوئی بچت کی راہ نہیں ہے. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار
جلدی لے آ ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے، اصبر علی ما یقولون، صبر کر محبوب جو یہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا داود ذی العید، اور ذکر کر ہمارے بندے داود کا، ذی العید جو بڑی قوت والا تھا، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ قرآن کے ان لفظوں پر غور فرمائیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، تو مطلب یہ ہے کہ آگے جو بھی بیان ہوگا وہ حضرت داؤد کی شان میں بیان ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کا کوئی عیب بیان نہیں ہوگا، کوئی نقص بیان نہیں ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کئی مفسرین نے بڑی گڑبڑ کی ہے۔ انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے مسخر کر دیے پہاڑ، معہ یسبحنا، جو داود کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، بالعشی، شام کو بھی، والاشراق، اور صبح سورج چمکتے وقت بھی، والطیر محشورہ، اور پرندے جو ہیں اکٹھے کیے جاتے تھے، جمع کیے جاتے تھے، اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ کل لہ اواب، سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، ہم نے داود کے ملک کو مضبوط کر دیا۔ وآتیناہ الحکم حکمتا، اور ہم نے داود کو حکمت بھی عطا فرمائی، وفصل الخطاب، اور ایسا خطاب کرنا سکھایا جو فیصلہ کن ہو، قول فیصل ہم نے اس کو عطا فرمایا۔ پھر یاد رکھیے گا اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ شان والی ہے، وہ کوئی عیب والی نہیں داؤد علیہ السلام کے لیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس آئی ہے جھگڑنے والے کی خبر؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھاند کر مسجد میں آئے، داؤد علیہ السلام اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، ایک بادشاہ وقت، طاقتور بادشاہ، اور بیٹھا بھی اپنے اللہ اللہ کرنے کے لیے الگ ہے، تو ظاہر ہے کچھ سوچنا تو تھا نا، یہ کیوں آ گئے، کون ہے یہ؟ قالو، انہوں نے کہا لا تخف، گھبرائیے مت، خصمان بغا بعضنا علی بعض، یہ ہم دو جھگڑنے والے ہیں، دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق اور سچ کا فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور غلط فیصلہ نہ کیجیے، حق کا فیصلہ کیجیے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں بالکل سیدھے رستے پر چلائیے گا۔ جھگڑا کیا ہے بھی تمہارا؟ اِنَّ هَٰذَا أَخِي، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، میں غریب ہوں، ماڑا بندہ ہوں، اور میرے پاس تو ایک ہی دمبی ہے۔ فقالا اکفلنیہا، تو اس نے مجھے کہا یہ بھی مجھے دے دے، یہ بھی میرے حوالے کر دے۔ وعزنی فی الخطاب، یہ مال میں بھی زیادہ ہے، دمبیاں بھی اس کے پاس زیادہ ہیں، اور گفتگو میں بھی یہ غالب آ گیا مجھ پر۔ قالا، فرمایا داؤد علیہ السلام نے، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، یہ مانگ کر تو ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک اکثر بھائی وال، اکثر شرکائے کار ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا بھائی وال جو ہیں مال تر کر جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
مگر وہ لوگ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وقلیل ما هم، اور وہ ہیں بہت تھوڑے۔ جب یہ قصہ ہوا، وظن داود، تو داود علیہ السلام کو خیال آیا، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، ہم نے اس کو آزمایا ہے، سمجھایا ہے۔ فاستغفر ربہ، تو داود نے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی، استغفار کیا۔ وخر، اور گر گیا، راکعاً، جھکتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے گرا، یعنی سجدے میں گر گئے۔ واناب، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ فغفرنا لہ ذالک، اور ہم نے اسے یہ معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک داود کا ہمارے ہاں مرتبہ ہے، بڑی وقت ہے داود کی ہمارے ہاں۔ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ آپ نے ترجمہ سن لیا۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا، پتہ نہیں مفسرین نے یہاں کیا کیا بڑھ ماری ہے، یہی کہہ سکتا ہوں کہ داود علیہ السلام بادشاہ تھے، 99 وائفز تھیں، بیویاں تھیں ان کی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی جو ان کی فوج کا تھا، اس کی بیوی کو دیکھ لیا، وہ نہا رہی تھی، ننگی دیکھ لیا اس کو، بس عاشق ہو گئی۔ کئیوں نے یہ کہا ہے کہ داود علیہ السلام نے اس کے ساتھ زنا کیا، پھر اس کا بیٹا بھی پیدا ہوا اور اس کو جہاد پر بھیج دیا، اس کے خامند کو، وہ وہاں پر مر گیا، قتل ہو گیا وہاں پر۔ تو یہ قصہ ہے، فرشتے آئے سمجھانے کے لیے، جی اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک ہے، اور یہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تو داود علیہ السلام نے سمجھا یہ اللہ مجھے سمجھا رہا ہے۔ بالکل بکواس کہانی ہے، اسرائیلیات میں سے کوئی سر پیر اس کا نہیں ہے۔ صورتحال یہ تھی، داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، نبی تھے۔ انہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا ٹائم الگ تھا، نیک بندے تھے، اللہ کی عبادت کا ٹائم الگ تھا، بادشاہ تھے، لوگوں کے فیصلے کرنے کا ٹائم الگ تھا۔ ایک مرتبہ ان کی عبادت کا وقت تھا کہ 2 آدمی رہ نہ سکے، ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کا بھی فیصلہ کراؤ، کیونکہ فیصلے میں تاخیر خود ظلم ہوتا ہے، وہ صحیح عدل نہیں ہوتا۔ وہ چھلانگ لگا کے آگے کیس پیش کیا۔ اب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنے کے بعد سمجھا، اوہو، اللہ نے مجھے حاکم بھی بنایا ہے نا، ایک ہے خود رب رب کرنا، اور ایک ہے اللہ کی مخلوق کو انصاف مہیا کرنا۔ یہ انصاف مہیا کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اکیلے رب رب کرنے سے۔ تو اب داؤد علیہ السلام کو خیال آیا، تو داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے معاف کر دیا۔ دیکھو نا، کیونکہ پہلے نبی کریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے داؤد کا ذکر کرو نا۔ اب یہاں داؤد علیہ السلام کا کوئی عیب بیان کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں۔ اب اگلی آیتیں بھی سنیے۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ کو حق دیا ہے، آپ نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان حق اور سچ کا فیصلہ کیجیے۔ ولا تتبع الہوا، اور خواہشات کے پیچھے نہ لگیے، حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں یہی بات آپ بھی یاد رکھیے، دین اپنی خواہش پر عمل کرنے کا نام نہیں، دین نام ہے ان کی مرضی پر چلنے کا۔ ولا تتبع الہوا، اور خواہشات کے پیچھے نہ چلو، لیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ خواہشات کے پیچھے چلنے سے وہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گا۔ ولا تتبع الہوا، اور نہ اتباع کیجیے خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، تاکہ یہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ نہ کر دے۔
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسو، اس وجہ سے کہ وہ بھول گئے یوم الحساب، حساب کے دن کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔ دیکھیں یہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے یہ آیت اتری ہے۔ آسمان تو نظر آتا تھا سب کو، زمین بھی سب کو نظر آتی ہے، لیکن اس کے درمیان بھی کچھ ہے، یہ کس کو نظر آتا تھا؟ آج سائنس نے یہ ظاہر کر دیا نہیں بھائی، آسمان و زمین کے درمیان کچھ ہے۔ تو یہ قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے کہ یہ خام خواہ پیدا ہو گئے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو خرابی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، آگ سے تباہ ہوں گے آپ کے اندر۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم نے بنایا ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو ان لوگوں کی طرح جو زمین کے اندر فساد کرتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو ان جیسا بنایا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو یہ گناہگاروں کے برابر بنائیں گے، فاجروں کے برابر بنائیں گے؟ نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ صاحبان عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ذکر ختم ہوا پیچھے داؤد علیہ السلام کا، اب آگے ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان علیہ السلام جیسا شاندار بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا وہ سلیمان علیہ السلام۔ انہو اواب، وہ بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس پچھلے وقت دوپہر سے لے کر رات تک، اور رات گئے تک عشی کا لفظ بولا جاتا ہے، جب پیش کیے گئے اس وقت ان پر، کون پیش کیے گئے؟ الصافنات، صافنات جمع ہے صافن کی، یہ بڑے شاندار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا شاندار، ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں 4، 3 پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور چوتھا پاؤں جو ہے نا وہ پورا زمین پر نہیں ٹکاتے، وہ سم کے بل کھڑے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں صافن گھوڑا۔ تو صافنات جب کھڑے ہوں تو کتنے بھلے لگتے ہیں۔ الجیاد، جیاد جمع ہے جواد کی، اور یہ کہتے ہیں بڑے تیز رفتار گھوڑے کو، کھڑے ہوں تو باوقار، جب دوڑیں تو تیز رفتار۔ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے یہ گھوڑے جمع کر رکھے تھے۔ فقال، فرمایا، انی احببت، میں پسند کرتا ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں، حب الخیر، اس مال کی محبت مجھے پسند ہے، گھوڑوں کی محبت مجھے پسند ہے۔ کیوں؟ عن ذکر ربی، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں پر آگے تفسیر جو ہے کئیوں نے بڑی مختلف کی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ حتی، سلیمان علیہ السلام نے ایک دن ان گھوڑوں کی دوڑ لگوائی، دوڑے، جب دوڑے تو ظاہر آنکھوں سے اوجھل ہونا ہی تھا۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ
نگاہ کے پردے سے چھپ گئے سارے گھوڑے. ردوہا علی، پھر فرمایا ان گھوڑوں کو نا میرے پاس واپس لاؤ. جب گھوڑے واپس آ گئے فتافقہ خوش ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو انہوں نے شروع کر دیا مسحن، چھونا، بالسوق والاعناق. سوق کہتے ہیں پنڈلیوں کو، گھوڑوں کی پنڈلیوں پر نہ یوں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور گردن پر بھی نہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اب یہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی وہ کس طرح درست ہوگا، کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھ رہے تھے. عصر کی نماز قضا ہو گئی. جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تو کہا بیڑا غرق، ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز قضا. تو یہ 1000 گھوڑا جو تھا نا سب ذبح کر دیا. اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے پالے تھے، ایسے ذبح تو نہیں کیے جا سکتے نا. تو نہیں، جو تفسیر مجھے سمجھ آئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی. بس وہ گھوڑوں سے پیار کرتے تھے، کس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے جانچا سلیمان کو، آزمایا سلیمان کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے اس کی کرسی پر ڈال دیا ایک جسم. ثُمَّ أَنَابَ، پھر اس نے رجوع فرمایا. اس آیت کی تفسیر میں بھی کئی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کی تفسیر میں بخاری کی ایک صحیح السند حدیث بھی لکھی ہے کہ آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو. ایک دن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری ہیں 70 بیویاں، آج میں ہر بیوی کے پاس جاؤں گا جن سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بعد میں اللہ کی راہ کا مجاہد بنے گا. انشاءاللہ نہیں کہی تو نتیجہ کیا ہوا؟ صرف ایک لولا بچہ پیدا ہوا جس پر فالج کا بھی اٹیک تھا، مرا ہوا ہی لگتا تھا. تو دائیا آئی، اس نے آن کے اس فالج زدہ بچے کو سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا. اور جب سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک بھی نہیں پیدا ہوا بچہ، تو ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. حدیث کی سند تو صحیح ہے، لیکن درایتاً تو مجھے نہیں صحیح لگتی. یہ جو حدیث ہے نا، اس کو اس کی تفسیر میں نقل نہیں کیا گیا. اب ذرا آپ خود سوچئے، بالغ لوگ ہو آپ، سمجھدار ہو، جو آدمی ایک رات میں 70 عورتیں استعمال کر سکتا ہے، اس کی قوت ممسکہ کتنی ہوگی؟ عقل سے بھی تو بندہ کام لینا. تو کیا ایک رات میں 70 بیویاں استعمال ہو سکتی ہیں؟ یہ کہاں کی عقل ہے بھائی، کہاں کی دانش ہے؟ اب جو بندہ اتنی عورتیں استعمال ہو، وہ 1 منٹ کے اندر فارغ تو نہیں ہو جاتا نا، اس کے لیے تو بہت سارا ٹائم چاہیے. تو ذرا ٹائم کا 70 بیویاں ہوں، پھر فراغت بھی ہونی ہے، فراغت کے بعد دوسری عورت کے پاس جانے کے لیے ٹائم بھی چاہیے. تو کیا اتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں بخاری ہو یا مسلم ہو، ہر روایت درست نہیں. ہر روایت کو پرکھنے کے لیے یہ عقل بھی چاہیے جسے درایت کہتے ہیں. میں نے اس کی تفسیر میں بہت کچھ دیکھا ہے، کوئی بات جچتی کسی مفسر کی مجھے نظر نہیں آئی. ہاں، ایک بندے کی بات کچھ جچتی لگتی ہے، لیکن حوالہ اس نے کوئی نہیں دیا، حوالہ نہیں دیا، لیکن بات لگتی ہے قرآن کے سیاق و سباق سے. اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
سے ایک مرتبہ نماز عصر میں کچھ تاخیر ہو گئی تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو چھین لیا اور ایک نکما بندہ اس کو کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ کرسی عطا کر دی۔ یہاں ایک جنی کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، انگوٹھی تھی، اس نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرا لی، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ہڑبیات ہیں، یہ لغویات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ بات دل کو لگتی ہے۔ ترجمہ کرو نا ذرا اس کا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی پر، جَسَدًا، ایک جسم، ثُمَّ أَنَابَا، پھر وہ رجوع اس نے کیا اللہ کی طرف۔ رجوع کیا تو کیا مانگا اللہ سے؟ قال رب اغفر لی، عرض کیا یا اللہ مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسا ملک عطا کر دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کے لیے روا نہ ہو، جتنا مجھے ملک دے کسی کو ایسی سلطنت نہ دینا میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ اب میں نام بھی لے دیتا ہوں اس مفسر کا، اپنا تو نہیں ہے، وہ دیوبندی مفسر ہے، مولوی غلام اللہ خان صاحب کا استاد ہے، سرفراز صفدر صاحب کا بھی استاد ہے، پیر ہے ان کا، مولوی حسین علی صاحب وہاں بچنا والا۔ اس نے یہ بات، لیکن دلیل حوالہ شوالہ کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس نے بھی جوڑ جاڑ کے شاید اپنی طرف سے لگا دی، لیکن لگتی بات کچھ ایسی ہے۔ ہاں فسخرنا لہ الریح، پھر ہم نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان کے کنٹرول میں ہوا کر دی، تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً، بڑی نرمی کے ساتھ، حیث اصابہ، جہاں وہ چاہتے ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ ہم گاڑی پر سفر کرتے ہیں تو جمپ لگتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے، ہوا کو آرڈر کرتے، چل اٹھا، تخت اٹھاتی، لے چل ادھر لے چل، ذرہ بھی جمپ نہیں لگتا تھا، رخاءً، بڑی نرمی سے چلتی تھی۔ والشیاطین، اور شیطان بھی ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے، کل بناء، شیطانوں کی، جنوں کی کئی قسمیں تھیں، معمار، بلڈنگیں بنانے والے، ہر طرح کے معمار، وغواص، اور غوطہ لگانے والے، جو غوطے لگا لگا کر نا سمندر سے موتی نکالا کرتے تھے، وآخرین، اور بھی کئی جن ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے، مقرنین، جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفاد، بیڑیوں میں، ھذا عطاؤنا، اور یہ ہے ہماری عطا، یہ ہے ہماری عطا۔ اب قرآن بتاتا ہے، اور یہ نہ کہا کرو کہ نبیوں کے پلے کچھ نہیں ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں، یہ نہ کہا کرو، بلکہ اللہ مالک کل ہے، اللہ خالق کل ہے، لیکن اللہ کنجوس نہیں ہے، اللہ سخی ہے، اپنے جس بندے کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب اللہ دینے والا ہو، سلیمان علیہ السلام لینے والے ہو، تو بھئی تمہیں سڑنے کی جلنے کی کیا تکلیف ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اللہ کی عطا پر راضی رہو۔ اور پھر فرمایا یہ ہے ہماری عطا۔ ایک مرتبہ آستانہ شریف میں، محمد پورہ شریف میں تربیت نشست سے خطاب کر رہا تھا، خطاب کے بعد جب سوال جواب کی باری آئی تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، ستیانہ روڈ کے مدرسے سے آئے تھے، کہیں گے یہ جو آپ ذاتی عطائی کی بحث کرتے ہو، اس میں عطا کا لفظ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے کسی جگہ؟ میں نے کہا بسم اللہ ہے، ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری عطا، فمنن، پاویں دے، او امسک، پاویں نہ دے، بغیر حساب، اے پیارے تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا مرتبہ ہے اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر بھی کر دیجئے،
یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا. ہمیں جو کہا جاتا ہے نا, ہم پر یہ اعتراض کیا, تانوں کی یہ سنیا نو ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ. بھئی ہم کیا کریں, اللہ کی سنت ہے نا. اللہ کہتا محبوب چل اس کا بھی ذکر کر دے. قرآن جب تک قرآن رہے گا ہمارے بندوں کا ذکر ہوتا رہے گا. ہم تو اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اللہ کہتا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, محبوب ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. اذ نادا ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الشیطان, بے شک مجھے شیطان نے چھوا ہے, شیطان نے مجھے پہنچائی ہے تکلیف. بالنصب, نصب کہتے ہیں تھکاوٹ والی تکلیف کو. وعذاب, اور اس نے ایذا دی ہے مجھے, تنگ کیا ہے مجھے شیطان نے. اب دیکھیے ادب کا تقاضا کیا ہے. ہر شے کا خالق اللہ ہے. تکلیف ہو, دکھ ہو, یہ اللہ کی طرف سے ہی نا. خوشی ہو, راحت ہو, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ والے جب بھی انعام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. جب بھی دکھ اور تکلیف کی نسبت کرتے ہیں یا اپنی طرف کرتے ہیں یا شیطان کی طرف کرتے ہیں. تو اللہ خالق ہے, اس کا ادب ہر حال میں ضروری ہے. وہ کوئی بیماری لگ گئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو, تو کافی تکلیف پہنچی حضرت ایوب کو. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک, اپنا پاؤں سے ٹھوکر مارنا زمین پر. ٹھوکر ماری, پانی کا چشمہ نکل آیا. ھذا مغتسل بارد و شراب, یہ ہے چشمہ ٹھنڈا بھی اور پینے کو بھی ہے. یہ نہاؤ بھی اس سے اور اس کا پانی بھی ہو, نہائے ساری بیماری دور ہو گئی. اب یہ بیماری کیا تھی, قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا, تو ہمیں بھی نہیں ذکر کرنا چاہیے. کہانیاں بڑی لمبی لمبی چھوڑی ہیں مفسرین نے, بس قرآن نے جو بیان نہیں کیا بس ٹھیک ہے. کوئی بیماری تھی, دعا مانگی, اللہ نے دعا قبول فرما لی. اچھا یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی ہے. اچھا وہ کئی لوگوں سے پوچھا کی حال ہے, وہ کہتے ہیں جی بس پیراں دا کرم ہے. وہ خدا کے بندو, پیروں کا نام لیتے ہو, میرے حضرت دا بڑا لجپال دا بڑا کرم ہے جی, تو اللہ کا بھی ذکر کیا کرو نا. تو لوگ ایسے ہی نہیں چیختے. واقعی اس طرح کی باتیں کرنے سے خدا بھول جائے تو شرک لازم آتا ہے. خدا ذہن میں ہو تو چلو بندہ تعویل کر لیتا ہے نا, یہ جو پیروں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے یہ کام کر دیا ہے. لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب ایوب علیہ السلام اللہ سے مانگے, سلیمان علیہ السلام اللہ سے مانگے, داود علیہ السلام اللہ سے مانگے, تو ہمیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. ہاں یہ اللہ کے بندے, ان کی برکت ہوتی ہے, ان کے ذریعے سے, ان کے وسیلے سے اللہ عطا کرتا ہے. توسل کے طور پر ان کا ذکر کرنا جائز ہے. حقیقی طور پر جو ان کو دینے والا مانے گا وہ مشرک بے ایمان ہو جائے گا. ہم الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں سرکار کے وسیلے سے. اور یہ وسیلہ آیا کہاں سے؟ دیکھو جب دعا مانگتے ہیں تو سرکار نے کیا فرمایا, دعا کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد کرو, پھر مجھ مصطفیٰ پر درود پڑھو, پھر مانگو کیا مانگنا ہے. اب مانگنا تو اللہ سے, درمیان میں درود شریف کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہی ہے نا, یہ وسیلہ ہے. تو پیاروں کا وسیلہ مانگا جا سکتا ہے, لیکن حقیقتاً دینے والا اللہ ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, ہم نے دے دیے ایوب کو اس کے گھر والے. بیماری تھی, گھر والے بھی کہیں چلے گئے تھے, وہ بھی عطا کر دیے, واپس آ گئے وہ. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور ان جتنے اور بھی عطا کر دیے. رحمتم منا, ہماری طرف سے یہ رحمت تھی. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اسی بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی پر غصہ آیا. قسم کھا لی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا, یہ قسم کھا لی. اب جس کے بارے قسم کھائی تھی اس کا قصور تو تھا نہیں. جب شفا یاب ہو گیا تو اب سوچنے لگے اب کیا کروں. اگر 100 کوڑے مارتا ہوں تو یہ ظلم ہے, اگر نہیں مارتا تو قسم ٹوٹتی ہے, کیا کروں. اب اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی,
فرمایا ایسے کر، خذ بیدک ضغثن، اپنے ہاتھ میں نا ایک جھاڑو لے لے اور دیکھ لینا جھاڑو کے اندر جتنے تم نے قسم کھائی ہے نا اتنے ہی تنکے ہوں، فضرب بہ، یہ مار دے، ولا تحنس، اور قسم نہ توڑ، بس تیری قسم پوری ہو گئی، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اس ایوب کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا، اولی الایدی جو بڑی پاور والے تھے، والابصار اور آنکھوں والے تھے، دیکھنے والے تھے، بصیرت والے تھے۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے پیاروں کے پاس پاور کوئی نہیں ہے، خدا کے بندوں قرآن بھی پڑھ لیا کرو، ادھر ادھر مولویوں کی تقریریں سن کر اپنا ایمان بناتے ہو، یہ نہ کیا کرو۔ اللہ ان تینوں نبیوں کو کہہ رہا اولی الایدی، یہ پاور والے تھے، قوت والے تھے، والابصار، اور بصارت والے تھے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ان کو چن لیا ایک کھری خالص بات کرنے سے، ذکر الدار وہ کیا ہے؟ آخرت کا ذکر ہے، آخرت کی یاد، آخرت کی بڑی یاد کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو چن لیا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ ہماری بارگاہ میں چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، پسندیدہ لوگوں میں تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کرو اسماعیل کا اور یسع کا اور ذوالکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے ہمارے پسندیدہ تھے۔ ھذا ذکر، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، بندہ جا رہا ہو نا گھر میں، دروازہ بند ہو تو باہر انتظار کرنا پڑتا ہے نا، لیکن ان کے لیے دروازے بند نہیں، مفتحۃ، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اور جنت میں متکئین فیہا، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس طرح موج سے، یدعون فیہا، کہتے تھے لیا یار کہ بفاکہۃ، ڈھیر سارے پھل لے آنا، جنتی کہیں ڈھیر سارے پھل لے، مانگیں گے وہاں بہت سارے پھل، و شراب، اور شراب مانگیں گے، لیکن وہ شراب یہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شراب کیا ہوگی؟ اس میں نہ سر چکرائے گا نہ نشہ ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، یہ لفظ کل بھی شاید آیا تھا، اور ان کے پاس بیویاں ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، کسی اور طرف نہیں جائیں گی، اپنے خامدوں پر ٹکی ہوں گی۔ اطراب، اور ہوں گے بھی یہ ہم عمر، میاں بیوی کی عمروں میں فرق ہونا تو پھر بھی مزہ نہیں آتا، ہوں گے بھی ہم عمر ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اور یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ میری اتباع کرو، میرے کہنے پر چلو، مجھ سے ڈرو تو تمہیں یہ ملے گا، تو ہم کہیں گے لو اے جے لیوم الحساب، حساب کے دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، دنیا میں تمہارے پاس جو رزق ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، آج کسی کے سامنے بسکٹوں کی ایک پلیٹ رکھو 2 منٹ کے اندر فارغ، روٹیاں رکھو، مرغا رکھو تو ختم، لیکن جنت کا کھانا ختم نہیں ہوگا، ما لہ من نفاد، اسے خاتمہ نہیں۔ ھذا، اور یہ تو ہے نیکوں کا درجہ، اب شرارتیوں کا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک جو سرکش ہے نا ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وہ کون سا ٹھکانہ؟ جہنم، یصلونہا، جس میں یہ جائیں گے، فبئس المہاد، پس یہ بہت برا بچھونا ہے۔ ھذا، یہ تو ہوا، پھر ہم کہیں گے
فَلْيَذُوقُوهُ، اور چکھو چکھو، لو سواد ادا، کیا ہے یہ؟ حمیم، بڑا کھولتا گرم پانی، وغساق، اور یہ جو کھال ہے یہ پک کر بنتی ہے پیپ، پیپ اور گرم پانی کا ملغوبہ، او ہو یہ پلانے کو ملے گا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل و صورت کے اور عذاب بھی ان کے لیے ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اچھا جہنم میں آئیں گے نا تو ایک اور فوج ان کے ساتھ گھسی آ رہی ہوگی، تمہارے ساتھ ایک فوج اور بھی گھسی آ رہی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کو کوئی خوش آمدید نہیں کہا جائے گا، کوئی ویلکم نہیں انہوں کہا جائے گا۔ انہم صال النار، بے شک یہ بھی آگ میں جائیں گے۔ قالوا بل انتم، انہوں نے کہا بلکہ تم بھی، لا مرحبا بکم، کوئی ویلکم نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں۔ وہ پچھلے اگلوں کو کہیں گے انتم قدمتموہ لنا، اور تم نے یہ مصیبت، یہ جہنم والی مصیبت تم ہمارے لیے آگے لائے تھے، تم لائے تھے۔ فبئس القرار، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا ھذا، جو اس مصیبت کو ہمارے لیے آگے لایا نا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، یا اللہ ان کو جہنم میں ڈبل عذاب دے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، لا نرى رجالا، ہم ان بندوں کو دیکھتے ہی نہیں، کننا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم دنیا میں شرارتی سمجھا کرتے تھے۔ وہ بندے نظر نہیں آ رہے جن کو کہتے تھے اوے تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، تم تو شرارت کر رہے ہو، تمہارا دین ایسا ہے، تمہارا دین ویسا ہے، وہ کہاں ہیں؟ اتخذناہم سخریہ، کیا ہم نے ان سے مذاق کیا تھا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے پھر گئی ہیں، کہیں اتنے اتنے لوگ پھر دے ہو، ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی، یا ہم ہی بھول گئے تھے، ہم ان کو نیکوں کو شرارتی سمجھتے تھے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ فرماتا ہے یہ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا بے شک یہ حق ہے۔ ایک عذاب، ایک جہنم کی جلن، آگ کی جلن، دوسرا کھولتا ہوا پانی، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، یہ اور مصیبت ان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی حق ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، محبوب فرما دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہ واحد ہے، قہار ہے۔ اللہ کہہ کر وہ جو مشرک کہتے تھے نا کہ اللہ نے پتر بنایا ہے اپنا، اللہ کہتا میں تو اللہ ہوں، اللہ کی تو بیوی ہوتی نہیں، جب بیوی نہیں ہوتی تو بیٹا کہاں سے آیا؟ واحد وہ تو ایک ہے، وہ تو ایک ہے، اور ہر کوئی تو دو دو ہیں، باقی میں تو ایک ہوں، اگر بیٹا ہو تو پھر میں ایک تو نہ رہا نا۔ قہار، اور میں قہار ہوں، میں سب پر غالب ہوں، باقی سب مغلوب ہیں، مقہور ہیں، اور بیٹا تو مقہور نہیں ہوتا نا، تو میرا بیٹا کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب وہ عزیز بھی ہے، عزت والا ہے، غفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں سب سے، اور تو تھوڑا سا بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرنا، وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ قل هو النبأ عظیم، فرما دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے آپ سے۔ تو قل هو النبأ عظیم انتم عنہ موردون، اور تم اس بڑی خبر سے منہ پھیرتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کوئی علم نہیں تھا
مالائے اعلیٰ کا، عالم بالا کا، اللہ کے مقرب فرشتوں کا، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بے شک میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں کہ مجھے ان کے جھگڑے کی خبر ہو۔ وہ جھگڑا کیا تھا کہ فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، سرکار کہتے ہیں مجھے تو کوئی خبر نہیں تھی ان کی، مجھے تو وہی سے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، وہ جھگڑا کیا تھا۔ میرے سامنے ہے مشکات شریف، اور ترمذی شریف میں سورہ صاد کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ یہ مشکات شریف ہے جو میرے پاس ہے، صفحہ 71 سے شروع ہو رہی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے، ہمیں ڈر تھا کہیں سورج نہ نکل آئے، تو جلدی جلدی سرکار تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، اور نبی کریم علیہ بڑے اختصار کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے آواز دی اور فرمایا، ہمیں کہا علی مصافکم کما انتم، جس طرح تم بیٹھے ہوئے ہو اسی طرح تم بیٹھے رہنا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا، فرمایا آج میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ ہم رات کو اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی جتنی ہمارے مقدر میں تھی، پھر ہمیں نیند آنے لگ گئی، ہم نماز کے اندر ہی نیند کے اندر چلے گئے، ہماری آنکھیں بوجھل ہونے لگی، تو ہم نے دیکھا خواب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اور دیدار بھی نصیب ہوا فی احسن صورہ، بڑی حسین صورت میں۔ اب اس پر میں ابھی نہیں جاتا احسن صورہ کا معنی کیا ہے۔ فقال یا محمد، تو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک ربے، تو میں نے عرض کیا اے میرے رب میں حاضر۔ قال فیم یختصم الملأ الاعلی، ذرا بتاؤ مالائے اعلیٰ کے فرشتے کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں؟ قلت لا ادری، تو میں نے عرض کیا یا اللہ میں نہیں جانتا۔ قال ثلاثا، اللہ نے 3 بار پوچھا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت والا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب اللہ نے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اللہ کے دست قدرت کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس فرمائی۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے، اللہ نے فیض دیتا سانو ٹھنڈ پہ گئی، جدوں ٹھنڈ پہ گئی فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، پھر کائنات کی ہر چیز میں مصطفیٰ پر روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ تو اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک ربی، تو میں نے عرض کیا یا اللہ میں حاضر، تیرا بندہ حاضر۔ اللہ نے فرمایا چل ہون دس، فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ میرے قرب خاص کے مالا اعلیٰ کے فرشتے کس مسئلے میں جھگڑ رہے تھے؟ تو میں نے کہا فی الکفارات، یا اللہ کفارات میں جھگڑ رہے تھے۔ قال وما ہن، محبوبہ یہ کفارات کیا چیزیں ہیں؟ تو میں نے عرض کیا مشی الاقدام الی الجماعات، جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا یہ وہ چیز ہے جس سے گناہ مٹتے ہیں۔ والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا یہ کفارہ ہے، یہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور واسباغ الوضوء،
اور تازہ وضو کرنا، نیا وضو کرنا، جب کہ اچھا پانی نہ لگے، ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ان سے بھی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، مٹ جاتے ہیں گناہ۔ قال فیما، قال ثم فیما، اللہ نے فرمایا اور کس مسئلے جھگڑ رہے سن؟ قل تو فی الدرجات، یا اللہ وہ درجات میں جھگڑ رہے تھے۔ قال وما ہن، محبوبہ وہ درجات کیا ہے؟ دیکھیے فیض ملنے سے پہلے سرکار کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا، جب فیض مل گیا تو اب ایک ایک چیز بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ما ہن کیا ہے؟ قل تو اطعام الطعام، میں نے کہا یا اللہ کھانا کھلانے سے درجہ بڑھ جاتا ہے، اور نرم کلام کرنے سے بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا جب بھی کسی سے بات کرو تلخ لہجے میں نہ کرنا، نرم لہجے سے بات کرو گے تو تمہارے درجے بڑھ جائیں گے، لیکن بات بھی سچ کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ والصلاۃ والناس نیام، اور لوگ سو رہے ہوں اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس سے بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چیزیں بیان فرمائیں۔ جب بیان فرمائی نا تو اللہ نے کہا سل، محبوبہ مانگ، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ ہم بھی مدرسے والے ہیں، طلبہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں مانگ، آج تینوں انعام دینا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے جو دل کردہ مانگنا۔ وہ آخر جی مینوں 50,000 روپیہ دیو تو اساں کتوں دینا ہے جی؟ لیکن وہ تو مالک کے ملک ہے نا، وہ جو چاہے محبوب مانگتا، اللہ دیتا۔ اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے محبوب؟ اب محبوب نے کیا مانگا؟ عرض کیا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اچھے اچھے کام کرنا، و ترک المنکرات، اور برے کاموں کے نزدیک نہ جانا، و حب المساکین، اور یا اللہ میں مسکینوں کا پیار مانگتا ہوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں سانو فلانے دا پیار مل جائے، فلانے دا پیار مل جائے، لیکن دیکھو جو مالک کے اللہ تعالیٰ نے جن کو کائنات کا مالک بنایا تھا وہ اللہ سے کیا مانگ رہے؟ یا اللہ مینوں انہاں غریبڑیاں دا پیار دے دے، مسکینوں کا پیار دے دے۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یا اللہ مینوں بخش دے اور مجھ پر رحم کر دے۔ وَإِذَا أَرَدتَّ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اور یا اللہ جب تو کسی قوم میں آزمائش ڈالے نا، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں اٹھا لینا، فتنے میں نہ ڈالنا، آزمائش میں نہ ڈالنا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور یا اللہ میں تجھ سے تیرا پیار مانگتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کا پیار مانگتا ہوں جو تجھ سے پیار کرے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور یا اللہ ایسے عمل کا پیار مانگتا ہوں جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو انہا حق، یہ حق ہے، فدرسوہا، چلو اس کو یاد کرو، پھر آگے پڑھاؤ، ثم تعلموہا، پھر اس کو آگے بھی سکھاؤ۔ رواہ احمد، اس کو احمد نے روایت کیا، والترمذی، اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ یہ واحد مقام ہے پوری ترمذی کا جس کے اندر آگے امام ترمذی فرماتے ہیں وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اسماعیل عن هذا الحدیث، میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، فقال ھذا حدیث صحیح، تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو نبی کریم علیہ مسئلہ کیا پتہ چلا؟ نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، خود غیب نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ہر شے دکھائی بھی ہے اور سرکار نے اس کو پہچان بھی لیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بندے کو کفارات پر بھی عمل کرنا چاہیے، درجات پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور وہ ہیں کیا؟ یہ میں نے سارے۔ اچھا، اہل حدیثوں کی ایک تفسیر مجھے ایک ساتھی تحفہ دے گیا تھا، اہل حدیث ہی، اور واقعی بڑی شاندار تفسیر ہے۔ وہ اختلاف وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، بندے کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہاں اس نے گڑبڑ کی ہے کہاں نہیں کی۔ اچھا ویسے ہے بڑی شاندار تفسیر، کئی ایسے مقامات ہیں جو اور لوگ نہیں بیان کرتے، وہ بیان کر جاتا ہے، اور اس نے اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے کہ یہی حدیث، وہ پوری حدیث نقل کر لی ہے۔ یہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، حدیث سن لی، اب اس کے بعد پھر یہ
آیت سن لیجئے، مجھے نہیں علم تھا مالا اعلیٰ کا جب وہ جھگڑ رہے تھے، ان یوحا الیہ، مجھے تو وحی کی جاتی ہے، نہیں وحی کی جاتی مگر الا انما انا نذیر مبین، کہ بے شک میں تو صاف صاف روشن ڈرانے والا ہوں۔ اچھا، اب کفار مکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے حسد کی وجہ سے، اب اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اب شیطان کا پھر ذکر فرمایا، کیوں؟ اس نے بھی حسد کی وجہ سے حضرت آدم کا انکار کیا تھا۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں بشر مٹی سے، فاذا سویتہ، پھر جب میں اسے ٹھیک کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی طرف سے ایک شان والی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سارے فرشتے ان سب نے سجدہ کیا اکٹھے ہو کر، کوئی باقی نہیں رہا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرہ، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافر، اللہ کے علم میں وہ کافر تھا۔ قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، اور تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، اس کو جس کو میں نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا تھا، استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، غرور کیا، ام کنت من العالین، یا تو تھا ہی مغرور، قال انا خیر منہ، میں اتنا چنگا، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی شان میں پستی ہے، میری شان آگ کے اندر بلندی ہے، مٹی ہے نا، اس کی دلیل یہ تھی، مٹی جو ہے اس کا کوئی ٹکڑا یہاں چھوڑو تو نیچے جائے گا، آگ کا شعلہ جلاؤ تو اوپر جائے گا، میں اونچائے نیواں، میں انہوں کے میں سجدہ کراں، ہاں ہاں، اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، تیری بات غور سے سننا، قرآن تمہارے سامنے ہے، دلیل کا جواب نہیں دیا، فٹ سزا سنائی، اس لیے کہ جو گستاخان نبوت ہونا ان کے ساتھ دلیلوں سے کام نہ لیا کرو، قال فخرج، چل گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، فخرج میں نہ، نکل جائے تو دفاع ہو جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، لعنتی ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ گستاخ رسول پر بے شک میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قالا، اس نے بھی کہا، رب، اے میرے پروردگار، فانظرنی الی یوم یبعثون، وہ جس دن اٹھائے جائیں گے نا لوگ، اس دن تک مجھے مہلت دے، تم انہوں ماری نہ۔ قالا فإنک من المنظرین، ہاں بے شک تجھے مہلت دی گئی، لیکن جو تو نے مانگا وہ نہیں۔ دیکھیں قیامت ہے، اس کے دو نفخے ہوں گے، دو سور پھونکے جائیں گے، ایک ابتدا میں، ایک آخر میں جب اٹھیں گے لوگ، درمیان میں بعض نے ایک تیسرا بھی بیان کیا ہے نفخہ۔ اچھا، تو قیامت شروع ہو جاتی ہے کب سے؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جاتا ہے، اور میدان کب سجے گا؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس نے کہا تھا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھیں گے، فرمایا نہیں، پہلے الی وقت یوم الوقت المعلوم، قال فإنک من المنظرین، بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، جانے ہوئے وقت تک۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص چنے ہوئے بندوں کے۔ قال فالحق، فرمایا یہ سچ ہے، والحق اقول، اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں بھی ضرور جہنم بھراں گا تیرے نال تے تیرے مریداں دے نال، جو بھی تیری اتباع کریں گے نا، سب کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ قل، محبوب فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں کوئی کڑ کڑ کے ایسا نہیں بناتا، مجھ پر اللہ وحی کرتا ہے، میں آگے سنا دیتا ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے نصیحت ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ایک وقت کے بعد تم ضرور اس کی خبر کو معلوم کر لو گے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب قیامت آ جائے گی،
عذاب و ثواب سب سامنے آ جائے گا، پھر تمہیں میرے محبوب کی باتوں کا یقین آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔